الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المخصوصين بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صل علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات پڑھیے باوجود اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس مجلس ذکر اس وعظ اس عزاداری کو بپا کرنے میں جس مومن نے اپنا کردار ادا کیا ہے پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرما پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے اس کریم اللہ نے مہربان خالق نے رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے آل محمد کے دامن سے متمسک فرمایا اس کائنات میں
سربلند زندگی گزارنے کے لیے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے خالق نے ہمیں ان کے دامن سے متمسک کیا جن کے دامن سے متمسک ہو جانے والا پیغمبر کی ضمانت سے نجات پا جاتا ہے۔ سید الانبیاء نے ضمانتیں دی ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں ظاہراً دنیا سے جا رہا ہوں تمہاری رہبری کے لیے، تمہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھنے کے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میرے عطرت اہل بیت۔ ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کے دامن سے متمسک رہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، سید الانبیاء ضمانت دیتے ہیں کہ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ دونوں ایسی عظیم نعمتیں ہیں پروردگار کی، ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے قرآن اور اہل بیت میں کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں دامن اہل بیت سے وابستہ رکھا ہے۔ خالق نے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا لطف ہے خالق کا، ان کے دامن سے متمسک ہو جانے والا۔ اور میں اکثر مجالس میں عرض کرتا ہوں، جہاں ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق آل محمد سے ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ عظمت یہ ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یا اصول کافی میں نے ایک روایت پڑھی، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس دن میں نے وہ روایت پڑھی میں اپنے آپ پہ ناز کرنے لگا، بہت لطف آیا، مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ صرف ہم ان سے اظہار محبت نہیں کرتے، یہ یک طرفہ محبت نہیں۔ میرے پانچویں امام فرماتے ہیں، شیعتنا، اے ہمارے شیعو، میں محمد ابن علی، میں محمد باقر، احب ارواحکم و ریاحکم، میں محمد باقر تمہاری خوشبو سے بھی محبت کرتا ہوں، تمہارے روحوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام معصوم کہیں، میں بھی تم سے، میں تمہاری خوشبو سے محبت کرتا، میں تمہارے پاک روحوں سے محبت کرتا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے، وہ اپنے شیعوں سے بھی پیار کرتے۔ اور ظاہر ہے کسی کے ہونے کا کوئی ایک معیار تو ہوتا ہے،
کیسے پتہ چلے یہ اس کا ہے؟ کوئی طریقہ، کوئی نشانی، کوئی علامت؟ یہ ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ایک مشہور فرمان ہے کہ بندوں کو پہچاننا ہونا کہ یہ کیسے ہیں، ہم انہیں جانتے نہیں۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں شناخت کرنی ہو، یہ بندہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، یہ کس شخصیت کا مالک ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں دیکھا کرو یہ بیٹھتا کن کے پاس ہے، اس کے دوست کون ہیں، اس کے ہم محفل کون ہیں، یہ ویکینڈ پہ کن کے ساتھ رات گزارتا ہے، یہ ہر روز پچھلے ٹائم اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کہ میرے لفظیں ہیں کن کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اس کے دوستوں کو چیک کرو، وہاں سے پتہ چلے گا یہ بندہ کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ تو ناز کیا کرو نا، خالق نے ہم پہ لطف کتنا کیا ہے، پہچاننا ہو یہ کردار کیسا رکھتا ہے۔ تو دوستوں کو دیکھو، اللہ کا کرم یہ ہے ہماری دوستی آل محمد کے ساتھ ہے۔ جائے اللہ نے ہم پہ کرم کی، بہت بڑی بات ہے نا، ایسی ہستیوں کے ساتھ تعلق، بہت بڑی بات۔ ناز کیا کر، صرف ہم ناز نہیں کرتے، تاریخ شاہد ہے، جس کا ان کے ساتھ تعلق تھا نا، دشمنوں نے جتنی اذیتیں دی ہیں وہ اذیتوں میں بھی ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، مشکل وقت میں چھوڑ نہیں گئے۔ میرے مولا نے اپنے کچھ صحابہ کو، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ محبت کے جرم میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ رشید حجری کو بھی بتایا کہ میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی۔ حضرت میثم تمار کو بھی بتایا میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی، تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ رشید حجری کے حالات زندگی میں نے پڑھا، دشمن اہل بیت کوفہ کے گورنر نے اس کے ہاتھ بھی کاٹے، اس کے پیر بھی کاٹے، چونکہ اسے بتا دیا تھا اس نے کہ میرے مولا نے مجھے بتایا تھا کہ تو میری زبان کاٹے گا۔ اس نے کہا چل آج میں تیرے امام کے اس قول کو پورا نہیں ہونے دیتا، میں تیری زبان نہیں کاٹتا۔ اس نے دونوں پیر کاٹے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ کہا لے جاؤ اسے اٹھا کر، اس کے اس آدھے لاشے کو اٹھا کے گھر لائے۔ بیٹی پوچھتی ہے بابا تکلیف تو نہیں ہو رہی، بابا درد تو نہیں ہے، پیر کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ وہ بیٹی سے کہتا ہے میرے بیٹی میرے درد کی پرواہ نہ کر، تو ذرا باہر جا کے اعلان کر جس نے علی کے فضائل کی حدیثیں سننی ہے جلدی آ جائے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ جس نے یا علی، کوفہ میں اعلان ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، رشید حجری لیٹا ہوا ہے، لوگوں کو پیغمبر کی حدیثیں سنا رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا علی تو میزان الاعمال ہے، علی
تیری محبت نجات کا راستہ ہے۔ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ علی سے محبت ہم سے محبت ہے، علی کا لہو میرا لہو ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ حدیثیں سنا رہا ہے، گورنر کو بتایا گیا اور جس کے ہاتھ تو نے کاٹے ہیں نا وہ تو علی کی محبت کے جلسے کر رہا ہے، قصیدے سنا رہا ہے۔ کیا ہے تو اللہ کا کرم ہے، ناز کیا کرو۔ اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ وابستہ کیا ہے، ان سے وابستہ جو ہو گیا نا، جو ان کا ہو گیا بڑی بات ہے، نجات اس کا مقدر ہے۔ اللہ نے کیسے عظیم پیشوا دیے۔ میں تھوڑی دیر زیادہ اذیت نہیں دوں گا، آپ زیادہ تنگ نہیں کروں گا، صرف اپنے ذہن میں یہ تصور اس محرم میں کم از کم یہ سمجھ آ جائے، ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا وہ ہم سے کتنی محبت کرتے۔ ایک شیعہ کی نجات کا پروانہ جناب زہرا نے خالق سے لیا ہے۔ میرا اللہ مجھے حق شفاعت دے، میں قیامت والے دن اپنے گناہگار شیعوں کی شفاعت کر سکوں۔ جناب سیدہ نے اپنے خالق سے حق شفاعت مانگا، میں اپنے گناہگار شیعوں کی شفاعت کر سکوں۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ دختر پیغمبر اللہ سے کہہ دے، میرا اللہ قیامت والے دن میں اپنے شیعوں کی شفاعت کروں گی، مجھے یہ حق دے۔ خالق نے حق دیا، ٹھیک ہے، قیامت والے دن تجھے حق شفاعت ہوگا۔ وہ تو قیامت ہے نا۔ امام حسن فرماتے ہیں شب جمعہ میں نے اپنی اماں کو دیکھا، ساری رات میری ماں نے عبادت کی، صبح نماز تہجد پڑھی، نماز تہجد پڑھنے کے بعد ابھی نماز واجب ادا نہیں کی تھی، نماز تہجد پڑھ کے میری اماں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، میری اماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے شروع کیا، میں نے کان لگا کے سنا، میری اماں زہرا نماز تہجد پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے ایک ایک شیعہ کا نام لے کے اس کی بخشش کی دعا کر رہی تھی۔ کون دعا کر رہی ہے؟ جناب سیدہ، ساری رات بیدار، نماز تہجد پڑھ کے دعا کی قبولیت کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا، دعا کرنے والی بھی جناب زہرا نماز تہجد پڑھ کے گئے، پروردگار ہمارے فلاں شیعہ کو بخش دے، ہمارے فلاں شیعہ کو بخش دے، ہمارے فلاں شیعہ کو معاف کر، ہمارے فلاں شیعہ کی مغفرت فرما۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کی بخشش کے لیے اس کا نام زہرا کی زبان پہ آ جائے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا ناز کرنا چاہیے اسے۔ لیکن ظاہر ہے نا کس کی زبان پہ؟ جو عصمت کبریٰ کی منزل پہ ہے، جو 11 ائمہ کی ماں ہے، جو اپنے باپ کی ماں ہے، جو جناب سید الانبیاء کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ علی حیدر کرار کے نصف ایمان کی محافظ ہے۔ بے ذرا مقام دیکھو، علی کیا ہے؟ کل ایمان۔ علی کیا ہے؟ کل ایمان ہے۔ اور سید الانبیاء فرماتے ہیں من زوجہ فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کر لی نا اس کی بیوی کی وجہ سے اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا، آدھا دین محفوظ ہو گیا۔ ذرا تصور کرو نا، جو علی کل ایمان ہے نا اس کے آدھا دین زہرا کی وجہ سے محفوظ ہو گیا۔ یار کتنی عظمت کی مالک ہے بی بی۔ وہ بی بی کہہ رہی ہے میرا اللہ ہمارے فلاں شیعہ کو بخش دے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مومن جس کا نام بی بی کی زبان پہ آئے۔ ظاہر عصمت کبریٰ والی بی بی، 11 معصوم، اور عام بی بی نہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام،
ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں جب میرا جی چاہے کہ آج میں دعا کروں یہ اللہ میری دعا قبول کر لے، جب میں چاہوں آج میری دعا قبول ہو جائے، امام معصوم کہہ رہے میں اپنی وہ دعا اپنی ماں زہرا کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ وہ ہستی جو معصوم آئمہ کی دعا کا وسیلہ ہے نا، وہ بی بی زہرا اپنی زبان پہ اس مومن کا نام لے آئے، میرا اللہ فلاں کو بخش دے، تو وہ بندہ پھر کوئی عام چلتا پھرتا بندہ تو نہیں ہوگا نا، وہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہوگی نا، اس کا کردار کتنا عظیم ہوگا۔ زہرا جس کا نام مصلی پہ لے رہی ہے، کیسا کردار ہوگا؟ ظاہر ہے اگر ہم چاہتے ہیں اس لسٹ میں ہمارا بھی نام ہو تو پھر ہمیں بھی وہ کردار اپنانا پڑے گا نا۔ محرم کی مجالس سے کم از کم اس کردار کی خوشبو تو ہمیں لینی چاہیے نا۔ وہ کیسا کردار ہے بھائی جو جناب سیدہ کو پسند ہے، وہ کیسا کردار ہے جو بی بی کو پسند ہے، وہ کیسا کردار ہے۔ ذرا تصور کرو نا، بی بی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ بی بی ہم سے چاہتی ہے اللہ نے جنہیں تمہارا پیشوا بنایا ہے نا، جن لوگوں نے علی کو چھوڑا تھا نا، کبھی فرصت ملے میری بی بی کا وہ خطبہ پڑھنا جو آقا زادی نے دربار میں خطبہ دیا تھا۔ فی البدی خطبے میں میری آقا زادی نے اللہ کی توحید کو بیان کیا، پیغمبر گرامی اسلام کی خدمات کو بیان کیا۔ کہا دربار والو تم بھول گئے ہو، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے میرے باپ کے صدقے سے تمہیں نجات دی۔ کہاں کھڑے تھے تم؟ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، بت پرستی کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے نا۔ میرے بابا کی وجہ سے اللہ نے تمہیں شرک سے نجات دی، تمہیں توحید کے راستے پہ لے آیا، اور پھر کہا دیکھو تم بھول گئے ہو جب جنگ کی آگ کے شعلے بھڑکتے تھے۔ بی بی کہہ رہی ہے جب جنگ ہوتی تھی، جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے نا، تو میرا بابا محمد تمہیں پیچھے ہٹا کے علی کو آگے کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اس علی کی خلافت لے لی نا، وہ علی اسے چھوڑ دیا تم نے۔ حیدر کرار کی فضائل خدمات بیان کر کے بی بی متوجہ کرنا چاہتی ہے، اگر نجات چاہتے ہو، اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر صراط مستقیم پہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم کوئی اور نہیں ہے، یا محمد کا راستہ ہے یا علی کا راستہ ہے۔ اور کون سا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک بہت بڑا صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود، بہت بڑا صحابی، پیغمبر گرامی اسلام سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یا ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا اللہ آپ کو مدینے لے جائے، آنکھو آمین کوئی حرج نہیں، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، یہ جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے نا، اس مسجد نبوی میں اب بھی وہاں لکھا ہوا ہے، یہاں تک مسجد نبوی تھی پیغمبر کے زمانے میں، ھذا حد مسجد نبی اوپر لکھا ہوا ہے، جہاں تک پیغمبر کے زمانے میں مسجد تھی نا اس کے چاروں طرف صحابہ کرام کے گھر تھے۔ پھر ایک دفعہ حکم ہوا میرے حبیب یہ ہر وقت ہر حالت میں مسجد میں آ جاتے ہیں، ان کے دروازے بند کروا دے، ایک اپنا کھلا رہنے دے، ایک علی کا کھلا رہنے دے۔ اگر تو صرف پیغمبر کا دروازہ کھلا رہتا نا تو اعتراض کوئی نہ کرتا،
کل میں نے عرض کیا کل کی مجلس، یہ علی کی دشمنی تھی جس کا نتیجہ کربلا ہے۔ ہر جگہ پر علی ہی ان میں کھٹکتے تھے۔ آئے پیغمبر کی خدمت، یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کروا دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا، وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نانا ما صددت ابوابکم وما فتحت باب علی، نہ میں نے تمہارے بند کروائے ہیں نہ میں نے علی کا کھلا رکھا، اللہ نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، اللہ نے علی کا کھلا، اللہ نے، یا اللہ نے۔ یا میں نے نہیں بند کروائے، اللہ نے بند کروائے، اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ وہ ایک کھلا تھا، باقی تو کہ بند۔ مسجد نبی میں کھڑے عبداللہ ابن مسعود پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں وہ دروازہ کھلا جو امیر المومنین کا دروازہ تھا، وہاں سے امیر المومنین مسجد میں وارد ہوئے۔ ظاہر ہے جب دو بندے باتیں کر رہے ہوں، ادھر سے کوئی تیسرا بندہ آ جائے، دونوں باری باری ادھر دیکھتے ہیں نا، دونوں دیکھتے ہیں، پھر واپس اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی علی کا دروازہ کھلا، حیدر کرار مسجد میں آئے، پیغمبر نے بھی دیکھا، عبداللہ ابن مسعود نے بھی دیکھا، دیکھنے کے بعد رخ واپس کیا، پھر سوال دہرایا، یا رسول اللہ میں نے سوال کیا تھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ عجیب جملہ تھا۔ فرمایا عبداللہ تجھے کیا ہو گیا؟ دیکھتا بھی ہے پوچھتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے ہمیں صراط مستقیم سے متمسک کیا، ایسا صراط مستقیم سیدھا راستہ جس میں کہیں گمراہی کا خطرہ نہیں ہے۔ جو اس سے متمسک ہو جائے، جو اس راستے پہ چلے۔ اچھا اللہ جبر نہیں کرتا، اللہ بندے پہ جبر نہیں کرتا، زبردستی اللہ اپنی بندگی نہیں کرواتا۔ زبردستی کروانی ہوتی نا، اللہ ہمیں بھی فرشتے بنا کے بھیج دیتا، اور جیسے فرشتے بیچارے جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی پیٹ نہ لگاتا، یہ سارے مرنے تو پیٹ کے ہیں نا۔ یہ جتنے ظالم ظلم کر رہے ہیں تاریخ میں، جنہوں نے ظلم کیے ہیں نا، وجہ کیا تھی؟ پیٹ کے مرنے تھے۔ یہ پیٹ اللہ لگاتا ہی نہ لگتی بھوک، نہ لگتی پیاس، نہ ہوتی ہوس، سارے اللہ کی بندگی میں لگے ہوتے۔ اللہ کر سکتا تھا نا، اللہ نے دینا تھا اجر، اللہ نے دینا تھا اجر بندے کو۔ اجر اس عبادت کا ملتا ہے جو اپنی مرضی سے کی جائے۔ اللہ نے مختار بنایا، اللہ نے مختار بنایا نا، اللہ نے اجر دینا تھا، اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا، زبردستی نہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ دہر میں، انا ہدیناہ السبیل، ہمارا کام ہے راستہ دکھانا، ہم راستہ دکھا دیتے ہیں، اب تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے، کفر کر، شرک کر، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، راہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مقام غدیر تک کس موقع پر محمد نے علی والا راستہ نہیں دکھایا؟ یا ہر مقام پہ دکھایا۔ ہاں یہ صراط مستقیم ہے، یہ انا ہدیناہ السبیل ہم نے دکھایا ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے۔ علی کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، علی والے بن جاؤ، اپنی مرضیاں چھوڑو، پھر تو آئے گا مزہ علی والا بننے کا۔
ہاں پھر میسم کی بات سن کے نعرہ لگائے گا نا، پھر کمبر کی بات سن کے نعرہ لگائے گا نا، پھر حجر بن عدی کی شہادت کی باتیں سن کے خوش ہو کے نعرے لگائے گا نا، اگر اس راستے پہ خود بھی چلے گا۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ اب بچہ کوئی سکول جائے اپنے سے بھاری بستہ اٹھایا ہوا، وہ ہم جب پڑھتے تھے نا تو سکول میں ایک تختی ہوتی تھی، تختی کے لیے ایک مٹی ہوتی تھی، گاچھی، ہاں جب تختی لکھی جائے پھر اسے دھو دو، اوپر گاچی لگا دو، پھر لکھو، پھر پر ہو جائے پھر اسے دھو دو، پھر لکھو۔ ایک سلیٹ ہوتی تھی، سلیٹ پہ لکھو، پر اس لکھے ہوئے پر مٹانے کے کئی طریقے تھے۔ جو لکھا ہوا ہے اسے کوئی پانی ہوتا تھا، پونچا ہوتا تھا، اس سے مٹاتا تھا، کوئی کسی اور طریقے سے مٹاتا تھا۔ ایک سلیٹ ہوتی تھی، ایک تختی ہوتی تھی، ایک گاچی ہوتی تھی، ایک وہ سلیٹی ہوتی تھی، اس کے ساتھ لکھتے تھے۔ بس یہی سب کچھ، ایک چھوٹا سا قاعدہ ہوتا تھا۔ اب بچے کا وزن تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ پرانے زمانے میں نا بزرگ تھے نا، ان کی کہاوتیں تھیں کہ نلائک پتر دے بستے بھارے۔ ہاں یہ کہاوتیں بڑے تجربے کی باتیں ہوتی تھی نا۔ اب ظاہر وہ پڑھائی وہ نہیں ہے، وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب تو ظاہر دروازوں پہ لکھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار۔ جب سے استادوں نے بچوں کو مارنا چھوڑ دیا ہے نا، پڑھائی کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، مارنا ہے ہی کسی نے نہیں۔ کون پڑھے گا؟ قسمت والا کوئی پڑھ جائے گا نا۔ اللہ کے بندے ذرا غور کرنا، پرانے زمانے کی باتیں عرض کر رہا ہوں نا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے۔ اور پرانے زمانے والوں، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بچہ بستہ اٹھائے چلا جائے سکول کے دروازے پر، بہت بہترین بلڈنگ، بڑی اچھی عمارت، سیالکوٹ کا سب سے خوبصورت سکول، اندر عملہ کیا کہنے، یہ بستہ اٹھا کے دروازے پہ بیٹھ جائے اور شروع کر دے تعریفیں، کیا کہنے، انگریزی پڑھانے والا بڑا ماہر۔ کہاں بیٹھا ہے؟ بولو کہاں بیٹھا ہے؟ سکول کے دروازے پہ، اور دروازے پہ بیٹھ کے فضائل پڑھتا ہے استادوں کے۔ ریاضی پڑھانے والا بڑا ماہر ہے، انگلش پڑھانے والا بڑا ماہر ہے، سائنس کا ٹیچر تو کیا کہنے، پورے ضلع میں اس کے مقابل کا ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ سبق پڑھا دینا پھر وہ بھولتا نہیں ہے۔ سارا دن یہاں بیٹھا رہے، جب سکول کی چھٹی کی گھنٹی بجے بستہ اٹھائے وین میں بیٹھے گھر آ جائے، سال کے بعد پاس ہو جائے گا انشاءاللہ فیل ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے ریاضی پڑھانے والے کے اس فن سے، علم سے استفادہ کیا ہی نہیں، سائنس پڑھانے والے کے کمال سے اس نے استفادہ کیا ہی نہیں، اس کی بارگاہ میں گیا ہی نہیں، اس کی حاضر ماضر میں گیا ہی نہیں، اس کی کلاس میں گیا ہی نہیں۔ یہ تو سکول سے باہر بیٹھ کر صرف فضائل پڑھتا رہا۔ محرم ہے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی دروازہ اہل بیت پہ بیٹھ کر صرف آل محمد کی عظمتوں کو بیان کرے، وہاں جا کے کسب فیض نہ کرے، کامیابی یقینی نہیں۔ کامیابی یقینی کیسے کامیاب ہوگا؟ بھئی علی حیدر کرار بہت بڑے شجاع تھے، شجاع تھے یا نہیں؟ ناراض ہو گئے ہو؟ ہاں شجاع تھے مولا علی یا نہیں؟ بہادر تھے نا۔ جنگ بدر جیتی، جنگ احد جیتی، جنگ خندق جیتی، جنگ خیبر فتح کی نا میرے مولا نے، بہت بڑے بہادر تھے نا۔ ہاں فتح کے ڈنکے، فتح کی خبریں، جنگ فتح ہونے کی، ہاں مجل سے سن کے بندہ نعرے لگا کے تھک جاتا ہو، لیکن خود ساری زندگی بزدل رہے، اس سے علی کی شجاعت کا کیا فائدہ؟
یا بھئی علی کی شجاعت سنی، جنگ بدر یوں جیتی، جنگ احد میں یوں دشمن کا مقابلہ کیا، عمر ابن عبدل کا سر یوں کاٹا، مرحب کا سر یوں کاٹا، اور خود اتنا بزدل ہے، تھوڑے سے حالات بدلے، مکان کی چھت سے غازی کا علم اتار دیا، دروازے سے نیم پلیٹ اتار دی، لوگوں کو بتانا چھوڑ دیا کہ میں شیعہ ہوں کہ نہیں۔ اگر اتارنا ہی تھا تو لگایا کیوں تھا؟ کس نے کہا تھا تجھے لگا؟ کوئی جبر تھا؟ علی کی شجاعت سن کے خود بزدل رہے۔ علی کی شجاعت کا اسے کیا فائدہ؟ علی کی سخاوتیں سن کے اور جی جو دیتا تھا، جو ایک دفعہ مانگ لیتا، زندگی میں پھر کسی اور دروازے سے مانگنے کی اسے حاجت ہی نہیں رہتی تھی، جو آتا تھا علی اسے دیتے تھے۔ حالت نماز میں علی حیدر کرار انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پہ دے دیتے۔ علی تو بڑے عظیم تھے نا، نماز بھی پڑھتے رہے، زکوٰۃیں بھی دیتے رہے، ادھر سے نعرے لگا کے بڑا خوش ہوتا رہا، لیکن خود ساری زندگی کنجوس۔ خود اتنا کنجوس، بہن کا حق کھا گیا، اتنا کنجوس، بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیا۔ تجھے علی کی سخاوت کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ علی کی سخاوت کا؟ علی کی سخاوت سن کے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو کنجوس رہا۔ علی کی شجاعت سن کے میں بزدل رہا۔ علی کا علم سن کے بندہ جاہل رہے۔ علی کی عبادت ایک رات میں ہزار رکعت نماز سن کے بڑا خوش ہوتا رہے، اور خود 5 وقت کی واجب بھی نہ پڑھے۔ علی کے سجدوں کا اسے کیا فائدہ؟ یا علی، ہے نا؟ لطف تو یہ ہے نا، لطف تو یہ ہے نا میرے بھائی، لطف تو یہ ہے نا میرے معزز محترم مکرم آل محمد کے شیعوں عزاداروں، لطف تو یہ ہے مولا علی کی شجاعت سن کے تو شجاع بن جا، تو بہادر بن جا، علی کی سخاوت سن کے تو سخی بن جا، علی کی عبادت سن کے تو سجدہ گزار بن جا، علی حیدر کرار کے فضائل سنتا جا، سارا نہیں، تھوڑا تھوڑا، سارے تو نہیں ہو سکتے نا، کم از کم اتنا کہ خوشبو تو آئے نا علی والوں کی، خوشبو تو آئے نا، خوشبو تو آئے نا کہ یہ علی والا ہے نا، خوشبو تو آئے نا۔ تو جب نماز پڑھ رہا، میں نہیں کہہ رہا، پرانے زمانے میں، آج کی بات نہیں کر رہا، پرانے زمانے میں مولا علی کے زمانے کے فوراً بعد والے زمانے میں شام کا ایک بندہ، شام کا رہنے والا مسجد کوفہ میں آیا، اس نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ خود کہتا ہے اس کا لمبا رکوع، اس کا اطمینان والا سجدہ دیکھ کہ مجھے یقین ہو گیا تھا یہ علی والا ہے۔ یا علی، اس کا لمبا سجدہ دیکھ کے، اس کا اطمینان والا رکوع دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ علی والا ہے۔ کیا خیال ہے ہم میں وہ نشانی پائی جاتی؟ اچھا سنو، مولا متقیان کے پاس کچھ بندے آئے، یہ نہج البلاغہ آپ کے گھروں میں موجود ہوگا نا؟ کیا؟ نہج البلاغہ، ہاں جی، اللہ کرے پڑھتے ہو، اللہ کرے پڑھتے ہو۔ اس نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، خطبۃ الحمام۔ میرے مولا کے ایک صحابی تھا، ایک اکٹھا جماعت آئی مولا کی خدمت۔ مولا نے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ کہنے لگے نحن مؤمنون لک یا امیر المومنین، ہم آپ کے مومن ہیں مولا، مومن ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم بولو، میں کچھ نہ آتا بھائی، ہم کون ہیں؟ ہم، وہ بھی کہنے لگے نحن مومنون لک یا امیر المومنین، مولا ہم آپ کے مومن ہیں۔
مومن ہے. نہج البلاغہ اٹھانا. میرے امیر نے یوں دیکھ کے کہا مالی مجھے کیا ہو گیا ہے, تم میں مجھے اپنے شیعوں کی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی. یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے مومن ہیں, شیعہ ہیں. علی کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی, تم میرے شیعہ ہو. بندہ مر نہ جائے. مولا علی کے سامنے کہہ رہا ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں, اور مولا علی کہہ رہے ہیں تم میں تو کوئی نشانی نہیں ہے شیعوں والی. کوئی ہم جیسا ہوتا نا تو وہیں سے نکل جاتا. ساری زندگی نہ پیچھے دھکے کھاتے ہیں نا, آج سامنے آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں تمہیں تو نشانی کوئی نہیں. ساری دنیا سے متھا ہم نے ان کے لیے لگایا ہوا تھا, یہ کہہ رہے ہیں تم میں نشانی کوئی نہیں. چلو, لیکن وہ حمام بڑا سیاںا تھا, آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا اگر ہم میں وہ نشانی نہیں ہے تو ہمیں بتانا تیرے شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ اپنے اندر وہ پیدا کروں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ بتا وہ نشانیاں کیا ہیں. اب تو ظاہر وقت تمام ہو گیا نا. نشانیاں اگر مجھے یاد رہا تو کل کچھ نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے مولا نے 2 نشانیاں بتائیں. میرا شیعہ وہ ہے, اللہ اکبر, جو لوگوں پر احسان بھی کرتا ہے, حلال کھاتا ہے. یا کیا کرتا ہے؟ حلال. حلال کھاؤ. اگر چاہتے ہو آل محمد کی محبت تمہاری نسلوں میں چلے, اپنے بچوں کو حلال کھلا. حرام مال سے کوٹھی بنا لی, ماتھے پہ لکھا ھذا من فضل ربی. آیات الہی کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ کیسا فضل ربی ہے جو غریبوں کا مال لوٹ کے کوٹھی بنا لی, تو یتیموں کا مال لوٹ کے کوٹھی بنا لی, کسی مجبور کی مجبوری سے استفادہ کرتے ہوئے اس سے پیسے لے لیے اور کوٹھی بنا لی. ہاں, چھٹیوں کے دنوں میں اچھی گاڑیاں کرائے پہ لے کے بچوں کو مری کی سیر کرا رہا ہے غریبوں کے پیسوں سے. علی کشی جی, میں نے مرواؤ نہیں, اشارے سمجھ لو کافی ہے نا, اشارے سمجھ لو کافی ہے نا. جب میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو حلال کھلا تو تجھے سمجھ نہیں آ گئی. شبیر کو وہ مجلس نہیں پسند جس کی نیاز حرام سے بنی ہو. جان حلال سے جالی. ہاں یا حلال سے بہو بھائی. نان اور حلیم بنا لو لیکن حلال کی ہو. اس قورمے کا کیا فائدہ جو حرام مال سے ہو. حرام کھانے والوں نے سب سے پہلے حسین پہ تیر چلائے تھے نا. حرام کھانے والوں نے آل محمد کو لوٹا. اپنے بچوں کو حلال کھلا, اپنے بچوں پہ رحم کر. اگر چاہتا ہے نا ان کی پیشانی خالق کے سجدے میں جھکے, انہیں حلال کھلا. اگر چاہتا ہے نا تیری نسل میں آل محمد کی محبت جاری رہے, انہیں حلال کھلا. اور روز عاشور تھا, میرے مولا حسین اپنے گھوڑے کی رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہوئے زین پر, دشمنوں کو خطاب کر کے کہا مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں نے کوئی دین بدلا ہے؟ میں نے کوئی شریعت بدلی؟
میں نے کوئی نبی بدل لیا ہے؟ مجھے کیوں مارتے ہو؟ پھر مولا خود فرماتے ہیں ہاں ہاں مجھے پتا ہے میری بات کا تم پہ اثر نہیں ہوگا، لِأَنَّ بُطُونَكُمْ مَمْلُوَةٌ مِّنَ الْحَرَامِ، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ معصوم کی بات بھی اثر نہیں کرتی، حلال کھلاؤ۔ خدا کی قسم ساری زندگی پیغمبر کی رحلت کے بعد مدینہ کی گلیوں میں زہرا کے رونے کا سبب یہی تھا۔ بڑی روئی ہے پیغمبر کی بیٹی۔ 5 ہستیوں کے بارے میں تاریخ کہتی ہے بہت روئے۔ ایک حضرت آدم بہت روئے، حضرت حوا بہت روئی، حضرت یعقوب بہت روئے، ایک ہے حضرت زہرا بہت روئی۔ اتنا روتی تھی رسول کی بیٹی، مدینے کے لوگ کہتے ہیں یا علی پیغمبر کی بیٹی سے کہو رونے کے کوئی وقت بنائے، دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں، رات کو روئے ہم دن کو آرام کریں۔ میں نے پڑھا روایتوں میں کوئی پیغمبر کی بیٹی روتی تو کوئی آوازیں نہیں بلند ہوتی تھی، عصمت کبریٰ کی منزل پر تھی نا، رونے کی آواز باہر نہیں جاتی تھی، لیکن جب زہرا روتی تھی نا آسمان کے رنگ بدلتے تھے، لوگ سمجھتے تھے ڈرتے تھے کوئی عذاب آنے والا ہے، پھر پتہ چلتا دختر پیغمبر اپنے بابا کی جدائی میں رو رہی ہے نا، کہتے زہرا سے کہو رونے کے وقت بنائے، یا دن کو روئے یا رات کو۔ اور دختر پیغمبر نے ساری حجتیں قائم کی ہیں۔ میرے اہل سنت شیعہ بھائی بیٹھے ہوگے، میری منت ہے جاؤ اس مظلومہ کے حالات زندگی پڑھا کرو۔ جب شام ہو جاتی تھی نا، جب لوگ نماز عشاء پڑھ کے اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے تھے نا، یہ رسول کی بیٹی اپنے باپ کی اونٹنی پہ سوار ہوتی، حسنین کریمین کو ساتھ لیتی، ایک ایک دروازہ مدینے کے لوگوں کا کھٹکھٹاتی، او لوگوں میرے بابا کی امتیوں مجھے کیوں لوٹا گیا، میری گواہی دو، میرے ساتھ چلو۔ اتنی مظلوم تھی زہرا اس مدینے میں، لوگ دیکھتے تھے نا زہرا کو آتے ہوئے اپنے دروازے بند کر لیتے، اتنی دکھی زہرا۔ اب لوگ دروازہ بند کرتے، واپس آتی رونے لگتی۔ میں لمبے مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، صرف ایک جملہ سنو، اب وقت تمام ہو گیا نا۔ میری آقا زادی نے وصیتیں کی، یا علی یا علی غسلینی باللیل، اے یا علی غسلنی باللیل، مجھے رات کو غسل دینا، کفنی باللیل، مجھے رات کو کفن پہنانا، یا علی مجھے رات کو میرے اوپر نماز جنازہ پڑھنا، دفنی باللیل، رات کو ہی دفن کر کے میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ میں ایک مقتل کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں وہ لکھتا ہے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ رات کو کفن دینا، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مجھے رات کو دفن کر دینا، یہ تو سمجھ آتی ہے نشان قبر مٹا دینا، زہرا یہ کیوں کہہ رہی تھی مجھے رات کو غسل دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ لکھتا ہے اس کی وجہ یہ تھی زہرا کے بدن پہ کچھ زخم ایسے تھے جو زہرا نے مولا علی کو نہیں بتائے تھے۔ زہرا نہیں چاہتی تھی دن کی روشنی میں علی غسل دے، میرے وہ زخم دیکھے کہ رات کو غسل دے دینا، اندھیرے میں غسل دے دینا تاکہ علی کو کوئی نیا دکھ نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ غسل دیتے ہوئے جب بچے رو رہے تھے، عبداللہ ابن عباس کھڑے رو رہے تھے، ام ایمن رو رہی تھی، میرے مولا نے کہا عبداللہ اونچا نہ رو، میرے بچوں آہستہ رو، ہاں بلند آواز سے نہ رو، تمہاری ماں کی رحلت کی خبر باہر چلی جائے گی، آہستہ رو، بلند آواز سے کوئی نہ روئے۔ ام ایمن کہتی ہے اور جب غسل دیتے دیتے علی حیدر کرار، ایک مرتبہ علی کی چیخیں بلند ہو گئی، میں نے کہا مولا ہمیں روک رہے تھے، آپ کیوں بلند آواز میں رو رہے؟ کہ تجھے نہیں پتا، مجھے اس نے پہلو کا زخم تو بتایا تھا، یہ کنفذ کے تازیہ نے زہرا مجھ سے چھپاتی رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔